ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ گرامی گر حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادب اور اسلام۔ بنیادی طور پر جو ادب کا لفظ ہے یہ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے بہت زیادہ وسعت رکھنے والا لفظ ہے، اور اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ بندے کے اخلاق، کردار، تعلیم، ہنر، ہر چیز کے لیے ادب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کھانے کا ادب، پینے کا ادب، سونے کا ادب، جاگنے کا ادب، وضو کرنے کے آداب، غسل کے آداب، ملنے ملانے کے آداب، معاشرتی آداب، گھریلو آداب، ماں باپ کے آداب، اساتذہ کے آداب، پیر و مرشد کے آداب، اور علماء کے آداب، ائمہ اور حفاظ کے آداب، قرآن پاک کے آداب ہیں، اور اسی طرح وہ چیزیں جو شعائر اللہ کہلاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں کہلاتی ہیں، ان کے آداب۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تو دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تو شعائر اللہ کیا ہے؟ دین اسلام کی نشانیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح دیگر جو چیزیں جن پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، یا جن کا ہم ایمانی اعتبار سے ادب اور احترام کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح مکہ مدینہ پاک ہے، روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول، اور اسی طرح اولیاء اکرام کی درگاہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ ادب جڑا ہوا ہے۔ تو اصل میں دین اسلام ہے ہی ادب کا نام۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کی جب ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ابتدا بھی ادب سے فرمائی ہے۔ ادب کے لیے شیطان اور دیگر فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو۔ وہ کیا تھا؟ وہ ادب کے لیے تھا، سجدہ تعظیمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو پہلی جس سے بے ادبی سرزد ہوئی تو وہ شیطان ہے۔ پہلی جس سے بے ادبی سرزد ہوئی وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور نبی کی بے ادبی کرنے والا شیطان سے کم نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ، اس انسیڈنٹ کا ہونا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر بے ادبیوں کا لیول بڑھ جائے اور بندہ اونچی بارگاہ میں بے ادب بن جائے تو پھر وہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بے ادبیوں سے بچنے کے لیے ادب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ادب کا پتہ ہوگا تو ہم بے ادبی سے بچیں گے نا۔ اگر ادب کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم بے ادبی سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو یہ آج کے درس میں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ وسیع جو ہے مضمون ہے، اس کو ہم کما حقہ ایک مجلس میں کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں کسی ایک جہت سے ہم کلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، جیسے یہ ریاض الصالحین امام نووی کی احادیث پر کتاب ہے، اس میں سے یہ جو اتنا حصہ ہے یہ سارا آداب پر ہے۔ تو اس میں احادیث جو ہے نا وہ آداب پر جمع کی گئی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو مختلف آداب بیان کیے گئے ہیں، پھر کھانے کے آداب ہیں، لباس کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، سلام کے آداب ہیں، مریض کی عیادت کرنے کے آداب ہیں، سفر کے آداب ہیں، اس طرح اور کئی موضوعات پر اس میں بات چیت کی گئی ہے۔ تو اس میں سے بھی میں دو تین حدیثیں
وہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اگر اسی کو ہی ہم سمجھ لیں تو یہ بھی انشاءاللہ ایک اچھی چیز اور اچھے باب کا اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جہاں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اصل میں کس چیز کا ادب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بندہ عبادت کے لیے کہیں جا رہا ہو، مسجد میں جا رہا ہو، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کس انداز سے جانا چاہیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے ہیں تیز تیز دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے یا انہوں نے کسی چیز کو جا کے پکڑنا ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، فرمایا جب نماز قائم ہو جائے، مطلب جماعت کھڑی ہو جائے، تو پھر تم دوڑتے دوڑتے نہ آؤ، وانتم تمشون، فرمایا آرام سے چل کے آؤ، علیکم السکینہ، تم پر وقار اور سکون لازم ہے، تم پر سکون کے ساتھ آنا اور سکینہ لازم ہے، تم ادب اور احترام کے ساتھ چل کے آؤ، جیسے کوئی بڑا ذی شان کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس طرح پروقار طریقے سے چل کے آؤ۔ فرمایا فما ادرکتم فصلوا، جو جتنا جماعت کا حصہ تمہیں مل جائے تو وہ اس کے ساتھ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ جائے جو رہ جائے اس کے بعد میں پورا کر لو۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فرمایا تمہیں دوڑنے اور بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے، نماز کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ بھئی جماعت میں تو 1 منٹ رہ گیا ہے اور مجھے پہنچتے پہنچتے کم از کم 2 منٹ لگ جائیں گے، تو آپ کو دوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں، یا آپ مسجد کے وضو خانے پر ہیں اور ادھر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو آپ کو دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ پروقار طریقے سے آئیں کہ آپ گھر سے نکل آئے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جماعت شامل ہونے تک کا جو درمیان میں وقفہ ہے، یہ وقفے کا بھی اللہ آپ کو نماز کا صحیح ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ دافع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا وضربا وصوتا للإبل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ وہ یوم عرفہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جناب بھاگنے اور دوڑنے کی اور اونٹوں جیسی آوازیں حضور نے سماعت فرمائی۔ فَأَشَارَ بِصَوْتِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں روکا، انہیں سمجھایا اور لوگوں کو بتایا، اے لوگو تم پر وقار اور سکون لازم ہے، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ، کہ جو نیکی ہے وہ جلدی کرنے میں نہیں ہے، بھاگ دوڑ کرنے میں نیکی نہیں ہے، سکون اور اطمینان سے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں قدم قدم پر عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان روایتوں میں، ان حدیثوں میں ہمیں عبادت کے لیے بھی آنے جانے کے آداب ارشاد فرمائے ہیں، اور مسجد میں تو خاص طور پر جب آپ عبادت کے لیے آ رہے ہیں اور بھاگنے کی اور اس طرح زور سے قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے دھمک پیدا ہو۔ مسجد کے فرش کو دھمک سے بچانا بھی ضروری ہے، آرام سے ادب احترام سے مسجد پر جو ہے وہ قدم رکھنے چاہیے۔ مختلف مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کرام کو تعلیم ارشاد فرماتے رہتے تھے. جیسے حضور نے اپنے غلاموں کو یہ ادب بھی سکھایا کہ جب بھی کسی نیک اچھے کام کا آغاز کرنا ہو تو سیدھی جانب سے کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کچھ لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو وہ بھی ہمیں سیدھی جانب سے کرنی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. یہ دائیں بائیں ہاتھ سے لینا دینا یہ آج تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن اس کی اہمیت پتہ چلے گی. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو لوگوں کو بلا بلا کے کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال. فرمایا اور جس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. تو یہ اس وقت ہمیں اس کی قدر پتہ چلے گی. آج تو ہم اس سنت نبوی کو ایسے ہی اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کا حلقہ لگا ہوا تھا. تو اس میں بڑے صحابہ بھی تھے جیسے سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں. اس طرح دیگر صحابہ بھی تھے بڑے، اور چھوٹی عمر کے بھی صحابہ موجود تھے. لیکن جو سیدھی جانب ہے دائیں طرف، اس طرف چھوٹی عمر کے صحابی موجود تھے اور بائیں طرف بڑی عمر کے بزرگ صحابہ موجود تھے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مشروب پیش کیا گیا. اب حضور کی عادت تھی کہ جب شروع کرتے تو کہاں سے شروع کرتے؟ دائیں جانب سے شروع کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پہلے خود پیا. سبحان اللہ، اس میں سے پہلے خود پیا. پھر اب تقسیم کرنے کی باری آئی تو کیونکہ ادھر جو ہیں وہ بزرگ صحابہ تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دائیں طرف بیٹھے ہوئے بچے سے فرمایا اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ جو مشروب ہے یہ میں ان بزرگ صحابہ سے شروع کر لوں؟ فقال الغلام، تو اب وہ لڑکے نے کیا کہا؟ لا واللہ، نہیں خدا کی قسم، لا اوصر بنصیبی منک احدا، یا رسول اللہ جو آپ سے مجھے تبرک نصیب ہو میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ فَتَلَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کے وہ جو مشروب کا پیالہ تھا وہ اس لڑکے کو دے دیا. لیکن دیکھیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آداب سکھاتے ہیں، پھر ان آداب کی خود پاسداری بھی کرتے ہیں. آج کل گھر میں والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا، وہ سب سے پہلے والدین ان چیزوں کی خود مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بچے کہاں سے تربیت حاصل کریں گے؟ تو اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب پیا، اور کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا حق تھا، حضور نے ان سے اجازت مانگی. حالانکہ حضور اس چیز کے پابند نہیں تھے، آپ بغیر پوچھے بھی دے دیتے تو کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں تھا. اور دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک سے کتنا پیار کرتے تھے کہ ایک چھوٹے بچے کی بھی یہ سوچ تھی کہ رسول اللہ کا جو تبرک مجھے مل جائے میں وہ کسی قیمت پر بھی کسی دوسرے پر ایثار نہیں کر سکتی. ہاں جی، اب وہ جو لڑکے تھے وہ کون تھے جانتے ہیں آپ؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بعد میں جا کے سید المفسرین بنے، قرآن کے سب سے بڑے عالم بن گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا سے. تو بہرحال ہمیں ہر معاملے میں، چاہے وہ علمی معاملہ ہو، ادبی معاملہ ہو، اخلاقی معاملہ ہو، عبادات کے معاملے ہوں، گھریلو معاملات ہوں، ادب ہمیں سیکھنا چاہیے. با ادب با نصیب، یہ بس ایک محاورہ ہی رہ گیا ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا. ادارے بہت بڑے بڑے ہیں، انسٹیٹیوشن بہت بڑے بڑے ہیں، اور بڑی بڑی اکیڈمیاں ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیے جا رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن اگر ڈگری کہیں نہیں مل رہی تو وہ ادب کی نہیں ہے، اخلاق کی نہیں ہے، کردار کی نہیں ہے. اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی، بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو تو یہ کہ ہماری قوم علم پڑھتی جا رہی ہے، ڈگریاں لیتی جا رہی ہے، لیکن جو اصل علم کا اثر ہے اس سے محروم ہے. جو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو علم انسان میں تبدیلی نہ لائے وہ علم نہیں بلکہ وہ جہالت ہے. تو اسی طرح آج ہماری قوم کی دوڑ ہے، پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن نہ ماں باپ کا حیا، نہ ادب، اور نہ چھوٹوں پر پیار، نہ بڑوں کا احترام. تو ایسے علم کا در حقیقت کوئی فائدہ نہیں. ایسے علم سے قومیں سنورتی نہیں بلکہ بگڑتی ہیں. لہٰذا علم کی جو روح ہے، ادب اور احترام، ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.